اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ نصیحت نمبر 3، علم حاصل کرو۔ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن المخارق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار فرمایا، اے قبیصہ کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ سکھائیں چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ جب تو فجر کی نماز پڑھے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو جس پتھر درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے گا وہ تیرے لیے استغفار کرے گا۔ اور اے قبیصہ تو یہ کہہ کر اللہم انی اسألک مما عندک وآفز علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے پاس ہے، اور آپ مجھ پر اپنا فضل فرمائیں اور مجھ پر اپنی رحمت فرمائیں اور مجھ پر اپنی برکات نازل فرمائیں۔ یہ وصیت طالب علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اس کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، یعنی اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں عالم کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام درہم دینار کا وارث نہیں بنتے بلکہ وہ علم کی میراث کو چھوڑتے ہیں۔ پس جس نے اس علم کو حاصل کیا اسے بڑا حصہ حاصل ہو گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت صفوان بن مسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں سرخ چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا بطلب علم، ان طلب علم تو حفت الملائکۃ بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلبون۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ترجمہ، طالب علم کو خوش آمدید، کیونکہ فرشتے طالب علم کو اپنے پروں کے جلو میں لے لیتے ہیں اور وہ اس علم کی محبت کے سبب ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جو برستی تو ساری دنیا پر ہے، مگر زمین کا جو ٹکڑا اوندا ہوتا ہے پانی کو اپنے قلب و جگر میں جذب کر لیتا ہے، پھر اس سے طرح طرح کے چارے اور گھاس برآمد ہوتی ہے، اور کچھ حصہ اس زمین کا ایسا ہوتا ہے جو بارش کے پانی کو اپنے اوپر روکے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے تالاب وغیرہ بنتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے کہ وہ اس کو پیتے ہیں، اپنے کھیتوں اور باغات وغیرہ کو سیراب کرتے ہیں۔ اور ایک حصہ زمین کا ایسا بنجر اور اجاڑ ہے کہ نہ پانی اوپر رک سکتا ہے نہ جذب کر سکتا ہے کہ گھاس وغیرہ ہی پیدا ہو، گویا بارش اس پر ضائع ہوگی تاکہ نہ خود اسے فائدہ ہو نہ دوسرے کسی کو۔ ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میرے لائے ہوئے علم اور ہدایت سے کچھ لیا، دین کی سوجھ بوجھ پیدا کی،
تعلیم و تعلم کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا، اور یہ مثال اس شخص کے لیے بھی ہے جس نے علم و ہدایت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جو مجھے دے کر مبعوث کیا گیا۔ مسلم کی روایت۔ مفہوم یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں لفظ اقرا اتارا۔ اللہ اپنا نام بھی اتار سکتا تھا، نبی کا نام بھی اتار سکتا تھا، درود پاک بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرا۔ یہ لفظ دنیا میں سب سے پہلے اترا۔ تو جب انسان پڑھے گا تو اللہ کے بارے میں بھی سمجھے گا، نبی کی تعلیمات کو بھی سنے گا، اور درود پاک کی فضیلت کو بھی سمجھے گا۔ تو علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔